بغیر دسترخوان بچھائے کھانا نہیں کھانا، دسترخوان بچھا کر کھانا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے انبیاء میں سے کسی نبی نے بغیر دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے، چاہے کھجور کے دانے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں تک لکھا ہے دسترخوان کا کلر لال ہونا بہت اچھا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان کا کلر لال ہوتا تھا، لال دسترخوان میں برکت۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو آسمان سے جنت سے جو کھانا اترتا تھا وہ لال دسترخوان میں اترتا تھا۔ یہ فضائل کے باب میں سے ایک دم سفید اور ایک دم کالا یا اودا پیلا دسترخوان نہیں رکھنا، لال دسترخوان رکھو۔ حدیث کے اشارے ملتے ہیں۔ اور دسترخوان بالکل سادہ سیدھا ہونا چاہیے، ہاں اس میں بیل بوٹے ہو، ایمبرائڈری کا کام ہو تو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ اس میں اشعار بھی لکھتے ہیں، شکر خالق کا ادا کر، اللہ خالق اللہ کا نام ہے، اسے آپ نیچے بچھاتے ہیں۔ کبھی کبھار بچے چلتے ہیں، اب اللہ کے خالق نام میں اپنے جھوٹے ٹکڑے کرتے بھی ڈال دیتے ہیں، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ دسترخوانوں میں کوئی ریٹنگ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریٹنگ نہیں ہو، نہ اردو ریٹنگ نہ انگریزی ریٹنگ، بالکل صاف دسترخوان اور سادہ دسترخوان ہونا چاہیے، اس میں اشعار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو گھروں کے اندر اشعار والے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دعوت کو گئے تو دسترخوان بچھائے تھے۔ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محی سنت کا بڑا لحاظ کرتے تھے، اور برابر جہاں سنت کے خلاف دیکھتے زبردست ٹوکتے تھے۔ آج مسجدوں کے اندر قرآنوں میں جو غلاف لگایا گیا ہے اس پر بڑی محنت کی حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جگہ دسترخوان میں گئے اور جا کر دیکھا تو ایک جگہ دعوت کو گئے تو جا کر دیکھا کہ دعوت میں دسترخوان بچھایا گیا ہے اور دسترخوان میں اردو میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پورا دسترخوان اٹھایا اور سادہ دسترخوان منگوا کر بچھا کر لوازمات رکھنے کے بعد حضرت با ادب ہو کر بیٹھ کر کھائے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، اکیلے کھاؤ کہ ساتھ مل کر کھاؤ۔ گھر کی عورتوں کو بھی کہو کہ اگر میں کبھی وقت چھوڑ کر آ جاؤں اور کھانا کو پہلے دسترخوان رکھنا، اس کے بعد پانی رکھنا، ہاتھ دھونے کا تشت رکھنا۔ اور بات آگے بڑھ رہی ہے تو میں عرض کر دوں سب سے پہلے دسترخوان میں نمک رکھنا، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور کھانے کی انتہا نمک پر کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک چٹکی نمک چکھ کر کھانا کھاؤ، پورا کھانا کھانے کے بعد آخر میں ایک چٹکی نمک چکھ کر آپ دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے سے پہلے نمک اور کھانے کے بعد نمک کھاتا ہے 4 بیماریاں کبھی زندگی میں اسے نہیں آتی۔ ایک پیٹ کی بیماری کبھی نہیں آتی، پیٹ میں درد کی بیماری کبھی نہیں آتی۔ دوسرا برس جو سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں نا وہ بیماری کبھی نہیں آتی۔ تیسرا جزام کی بیماری کبھی نہیں آتی۔ چوتھا زندگی میں کبھی وہ پاگل نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہے کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھیے۔ اسی لیے میں غور کر کے دیکھتا ہوں ہمارے مسلمان ہوٹلوں میں جو مسلمان ہوٹل چلاتے ہیں سب سے پہلے پیاز پنڈو کنکڑی لے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن غیر مسلم برہمن کے ہوٹل میں سب سے پہلے ٹیبل میں نمک رہتا ہے۔ یہ برہمنوں کی عادت نہیں، ہماری سنتوں کو ان لوگوں نے اخذ کر لیا، ہماری سنتوں کو ان لوگوں نے چھین لیا، ہماری سنتوں پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ایک سنت نہیں، ایسی ہزاروں سنتوں پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور ان کو دنیا میں فائدہ مل رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ایمان نہ رہنے کی وجہ سے ان کو آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا، ان کے عمل کا فائدہ دنیا میں مل جائے گا۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ دسترخوان اونچی جگہ پر ہونا چاہیے، آپ اوپر اور دسترخوان نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اوپر کھانے پینے کے لوازمات نیچے نہیں ہونا چاہیے، آپ نیچے
کھانے پینے کے لوازمات اوپر، آپ بھی زمین میں بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھا رہے ہیں، ایسا چلتا ہے۔ غیر مسلموں کے کھانے کے طریقہ آپ نوٹ کیے ہوں گے کہ وہ اونچی جگہ میں بیٹھ کر کھانے پینے کو نیچے رکھ کر کھاتے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا؟ یا تو سب کی سطح ایک ہو، یا کم سے کم آپ کا دسترخوان آپ سے تھوڑا نہ تھوڑا اوپر ہو۔ تو دسترخوان کے بغیر کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔